الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 38، 39، 40 یعنی 30 پر 8، 30 پر 9، 40 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ ان کے کرتوتوں کا بدلہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عبرتناک سزا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو آیت نمبر 38 اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا، اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں چوری کی سزا بتلائی ہے۔ ابھی اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں فساد پھیلانے والے، ڈکیتی کرنے والے، رہزنی کرنے والے، ان کی کیا سزا ہے وہ بتلایا گیا تھا، اور اس میں چوری کرنے والے کی سزا بتلائی، کیونکہ چوری کرنا بھی یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اگر کسی آدمی کو چوری کی لت ہوتی ہے اور وہ آدمی اپنے سماج و معاشرے میں بڑا ہی اچھا ہوتا ہے تو اس کو ہمیشہ اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ میں جو چوری کرتا ہوں کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، کیونکہ پتہ چلے گا تو بہت زیادہ جو ہے ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی۔ اس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ چوری یہ بہت بڑا جرم ہے، اور چوری اتنا بڑا جرم ہے کہ اس چوری کی وجہ سے سماج و معاشرے میں فتنہ و فساد بھی پھیلتا ہے، اس چوری کی وجہ سے قتل بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوری کی سزا کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ چوری کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت، اس کے ہاتھ کو کاٹ لیا جائے۔ یہ سزا اسلام کے اندر نیا نہیں، بلکہ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی یہی سزا تھی۔ تھوڑے ڈفرینسز تھے، لیکن اسلام سے پہلے جو زمانہ جاہلیت تھا اس میں بھی یہی سزا تھی کہ اگر کوئی چوری کرتا تھا تو اس کے ہاتھ کو کٹ کر لیا جاتا تھا۔ محترم سامعین کرام، شریعت نے اس کو برقرار رکھا، اس کے اندر کچھ اضافہ کیا، انسانی مصلحت کا خیال کرتے ہوئے چوری کرنے پر ہاتھ کاٹ لیا جائے، یہ سزا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب الحدود باب قوله تعالی والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیہما، حدیث نمبر 6799۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو چور کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو چور کے اوپر۔ بیضہ چوراتا ہے تو بھی اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، رسی چوراتا ہے تو بھی اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ لیکن سامعین کرام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاتھ کب کاٹا جائے گا؟ اب ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی نے کسی کی کاپی چورا لی، ایک آدمی نے کسی کا ایک مٹھی جو ہے کچھ کھانے کا سامان تھا وہ چورا لیا۔ چورانے کے بہت سارے حساب کتاب ہیں، تو کتنا چورائے گا تو اس کے اوپر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ حالانکہ جو بھی چوری ہے وہ جرم ہے، اور اگر حکومت وقت کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس نے چوری کیا ہے تو اس کے اوپر اس کو سزا دینا ہے، لیکن ہاتھ کاٹنے کی جو سزا ہے وہ کتنے چوری پر ہے اس کی بھی حد شریعت نے متعین کی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب الحدود باب قوله تعالی والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیہما، صحیح مسلم کتاب الحدود ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، تقطع ید السارق فی ربع دینار فصاعدا، یعنی 1 دینار کا چوتھائی حصہ، 1 دینار کا چوتھائی حصہ۔ دینار ابھی بھی چلتا ہے، اس زمانے میں بھی چلتا تھا، فرق ہو سکتا ہے، ابھی کویت کے اندر دینار چلتا ہے، اس زمانے میں دینار عرب ممالک کے اندر چلتے تھے، سعودی عرب میں بھی سعودی عرب اس وقت نہیں تھا، عرب میں بھی چلتے تھے، مکہ میں بھی چلتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینار کا چوتھائی حصہ مقرر کیا کہ اگر کوئی دینار کا چوتھائی حصہ یا اس سے زیادہ چوری کرتا ہے تو اس کے اوپر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، کئی کتابوں کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت ہے، اور مختلف الفاظ کے ساتھ ہیں۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ لا تقطع ید السارق الا فی ربع دینار فصاعدا، یعنی جب تک کوئی چور دینار کا چوتھائی حصہ یا اس سے زیادہ چوری نہیں کرتا ہے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ یہ حدیث ہے جو بالکل نص صریح ہے،
کہ کتنے مالیت کو چھڑانے پر ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ اس معاملے میں بالکل نسیسری ہے۔ آپ کو میں بتلا دوں کہ ایک اور حدیث ہے، انہی روایتوں کے ساتھ ایک اور حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چور کو ڈھال چورانے کے بدلے میں اس کے ہاتھ کو کاٹا تھا، اور اس ڈھال کی قیمت کتنی تھی؟ 3 درہم۔ دیکھیں، درہم دینار یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ 1/4 دینار یا اس سے زیادہ اگر کوئی چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کٹ کیا جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چور کو اس نے 3 درہم کے برابر مالیت کی چوری کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کٹ کر دیا۔ تو یہ دونوں روایتیں آپس میں مخالف نہیں ہیں، کیونکہ اس زمانے میں 1 دینار جو ہوتا تھا وہ 12 درہم کا ہوتا تھا۔ 1 دینار 12 درہم کا ہوتا تھا، 1 دینار 12 درہم کا، اور اگر 3 دینار کو ہم 4 جگہوں میں تقسیم کریں گے تو 1/4 ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مقرر کیا ہے کہ اگر کوئی 1/4 دینار یا اس سے زیادہ کی مالیت کو چوری کرتا ہے تو اس کے اوپر اس کو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس زمانے میں ہیں، اب اس زمانے میں اس کی قیمت ہم کیسے نکالیں گے؟ تو اس زمانے میں اس کی قیمت کو اگر آپ کو نکالنا ہے تو آپ یاد رکھیے کہ آج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے دینار کے بارے میں، اس دینار کا اگر آج کے ڈیٹ میں ویلیو نکالا جائے تو سونے سے نکالنا چاہیے، اور 4.347 گرام جو سونا ہوگا وہ 1 دینار ہوگا۔ اگر اس کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو 1.0395 اتنا گرام سونے کی جو قیمت ہوگی، اگر کوئی اتنا چوری کر لیتا ہے یا اس سے زیادہ چوری کرے گا تو اس کے اوپر اس کو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور تقریباً علماء کرام کی ایک بڑی جماعت، صحابہ کرام اور علماء کرام کی ایک بڑی جماعت نے یہی کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی اتنی مالیت کی قیمت کو اگر وہ چوری کرتا ہے تو اس کے اوپر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، جبکہ اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ اور دیگر جو ان کے ماننے والے علماء کرام ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، 10 جو ہے درہم یا 10 دینار اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس پر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان لوگوں کے جو ماننے والے ہیں ان کا یہ کہنا حدیث کے خلاف ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ 1.0935 گرام سونا کی جو قیمت ابھی ہوگی یا کسی زمانے میں ہوگی، اس حساب سے اگر کوئی چوری کرتا ہے یا اس سے زیادہ چوری کرتا ہے تو اس کے اوپر اس کو سزا دینا بالکل لازم ہے۔ اور سزا میں کیا کرنا ہے؟ ہاتھ کٹ کرنا ہوگا، ہاتھ کٹ کرنا ہوگا، ہاتھ یہاں سے کٹ کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا؟ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اگر کوئی چور مرد ہے یا عورت ہے اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا۔ ہاتھ سے مراد یہ اتنا ہو گیا، کیونکہ اس سلسلے میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن صحیح البخاری کے اندر ہی انہی باب کے اندر، یعنی صحیح البخاری کتاب الحدود باب قولہ تعالی والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اس باب کے تحت علی رضی اللہ عنہ کی معلق روایت ہے کہ وقطع علی من الکف، علی رضی اللہ عنہ نے ہتھیلیوں سے ہاتھ کو کاٹا تھا ایک چور کو سزا دیتے ہوئے۔ تو یہاں پر ہتھیلیوں سے کاٹنا پڑے گا، اور یہ اس کی سزا ہے، اور یہ سزا اس لیے ہے کہ اس نے لوگوں کے مال کے اوپر ہاتھ کو بڑھانے کی کوشش کی۔ جب اس نے صحیح طریقے سے نہیں بلکہ ناجائز طریقے سے لوگوں کے مال کو چھیننے کی کوشش کی، چھڑانے کی کوشش کی، تو اس کا ہاتھ توہین آمیز ہو گیا، اور اس کی سزا بس یہ ہے کہ اس کو کاٹا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، اگر کوئی مرد چوری کرنے والا یا کوئی عورت چوری کرنے والی اگر چوری کرتے ہیں تو ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا، یہ ان کے کرتوتوں کا بدلہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، عبرتناک سزا ہے۔ اور یہ جو کاٹنے کا جو معاملہ ہے یہ ہم آپ نہیں کر سکتے ہیں، یہ حکومت وقت کرے گا۔ اب یہ ہندوستان کے اندر ہے، یہاں پر یہ لا اور یہ حکومت یہ قانون لاگو نہیں ہے، لہٰذا یہاں پہ نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر اسلامی مملکت ہے، اگر اسلامی قانون ہے، اسلام کا خلیفہ ہے، اسلام کا بادشاہ ہے جو اسلامی قانون کو نافذ کرتا ہے تو وہاں پر کیا جائے گا، جیسا کہ آج بھی سعودی عرب کے اندر اس چیز کو لاگو رکھا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے کیا مطلب؟ اللہ کا قانون سارے قانون پر غالب ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سزا ہے وہ بڑی حکمت والی ہے، کیونکہ اس میں بڑی حکمت ہے۔ یہ جو چور کا ہاتھ کاٹنا، اگر کوئی بدکاری کر لیتا ہے تو اس کو سنسار کرنا، یہ ایسی سزائیں ہیں جو اسلام کے اندر پائی جاتی ہے۔ دوسرے لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، حالانکہ جب یہ قانون اس روئے زمین پر آیا اس وقت جو عرب کے حالات تھے آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کو جو سمجھ میں آتا تھا وہ کر لیتا تھا، جس کو جو سامنے ملتا تھا تو اس کو مار دیتا تھا، جو ملتا تھا اس کے ساتھ بدکاری کر لیتا تھا، جس کا سامان چاہتا تھا چوری کر لیتا تھا، چھین لیتا تھا۔ لیکن جب یہ قانون آیا اور اس قانون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں، مدینہ میں، سعودی عرب کے اندر جو عرب کے جو علاقے ہیں وہاں پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لاگو کیا اس قانون کو، تو حیرت انگیز طور پر ان علاقوں سے کرائم بالکل گھٹتا چلا گیا۔ کیونکہ اگر ایک آدمی چوری کرتا ہے اور اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا تو سماج و معاشرے کے اندر جو لوگ دیکھیں گے ان کو عبرت حاصل ہوگی، کیونکہ یہ ہاتھ بڑا قیمتی ہے نا، اگر یہی نہیں رہے گا تو پھر کیا فائدہ۔ لہذا کرائم اپنے آپ بند ہو جائے گا۔ حالانکہ آج کے دور میں یا آج سے پہلے کے زمانے میں دنیا کے اندر اس قانون کی بڑی مذمت ہوئی ہے، اور لوگوں نے کہا کہ اس قانون کو نہیں لایا جائے کیونکہ یہ بڑا ہی وحشیانہ اور ظالمانہ قانون ہے۔ لیکن میں آپ کو بتلا دوں کہ تاریخ کے اوراق آج بھی دنیا میں موجود ہے جس میں اس قانون کو نکارنے والے لوگوں نے خود اپنی مملکت کے اندر بند کمروں میں اتنی خطرناک سزائیں انسانوں کو دی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اتنی خطرناک سزائیں۔ آپ آج بھی چلے جائیے اسپین کے اندر آج بھی ایسے اوزار اور آلے موجود ہیں کہ جب اسپین اندلس تھا اس زمانے میں انسانوں کے اوپر ایسے وحشیانہ سلوک کیے گئے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو اس قانون کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں پر ظلم ڈھایا جائے، بلکہ اس قانون کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ظلم سے بچایا جائے، لوگوں کو ظلم سے بچایا جائے۔ ذرا سوچئے، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں پھوڑا ہو جائے، ایسا پھوڑا جو دھیرے دھیرے ناسور بن رہا ہو، اب آپ کیا کریں گے؟ کیا اس پھوڑے کو بچا کر کے رکھیں گے تاکہ پورا جسم برباد ہو جائے؟ نہیں، بلکہ آپریشن کر کے اس پھوڑے کو ہٹائیں گے تاکہ جسم کے جو باقی حصے ہیں وہ محفوظ رہیں۔ بالکل یہی چیز ہے، یہی وجہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے فوراً بعد جب اس قانون کو دنیا کے اندر لاگو کیا تو لوگوں نے دیکھا کہ یمن سے لے کر کے صنعاء تک ایک عورت چلتی ہے تنے تنہا، پورے زیورات سے لدی ہوتی ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں، اور وہ اکیلے آ کر کے کعبۃ اللہ کا طواف کر کر کے پھر واپس اپنے گھر کو جاتی ہے، کیونکہ کوئی اس کو چھیڑنے والا نہیں، کوئی اس کو چھونے والا نہیں۔ آج ایسا نہیں ہو سکتا ہے، آج ہر جگہ پر ہمیں اپنے بیٹی بہوؤں کی عزت کی پرواہ لگی رہتی ہے، کہیں پر بھی کوئی درندہ ہمارے بیٹی بہو پر جو ہے کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ یہ جو قانون ہے جو دنیا کے اندر امن و سکون لانے والا تھا، اس قانون کو لوگوں نے پیچھے کر دیا ہے اور اپنے منمانے قانون کو سامنے رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ چاہے چور کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اس کے دونوں کے ہاتھ کو کاٹ لیا جائے، اور یہ ان کے کرتوتوں کا بدلہ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ غفور الرحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عفو قدیر ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے آپشن بھی دے دیا، فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان اللہ یتوب علیہ۔ اگر کوئی آدمی توبہ کر لیتا ہے گناہ کرنے کے بعد اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے اور اپنے عمل کی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر میں اس آیت کریمہ کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرنے سے پہلے میں بتلا دوں کہ جو چوری کرنے والا ہے یا ایسے گناہ جس کے اوپر حد قائم ہوتے ہیں، یہ حاکم وقت کے پاس جانے سے پہلے توبہ کر لینا ہے، یا اگر کسی نے چور کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو حاکم وقت کے پاس جانے سے پہلے اور فیصلہ ہونے سے پہلے اس کو معاف کر دینا ہے۔ اگر حاکم وقت نے سزا دے دیا تو پھر معافی نہیں ہوگی۔ عدالت میں بات پہنچ گئی اور عدالت کا جو منصف تھا، جج تھا، اس نے سارے معاملے کو سن لیا اور اس نے اگر ہاتھ کاٹنے کی سزا دے دی، اس کے بعد جو
مدعی تھا جس نے دعویٰ دائر کیا تھا نہیں ہم کو بڑی رحم آ رہا ہے، اس کا ہاتھ کیسے کاٹا جائے گا، اس کو معاف کر دیا جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، نہیں، اگر تم کو معاف کرنا تھا تو پہلے ہی معاف کر دیتے تھے، معاف کرنا تھا تو پہلے معاف کر دیتے تھے، اب جب یہ سزا لاگو ہو گئی تو اب اس کو پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن الله يتوب عليه، جو آدمی گناہ کرنے کے بعد اگر توبہ کرتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس سلسلے میں میں آپ کو بتلا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ ایک عورت نے چوری کی، جن کی چوری کی تھی اس نے پکڑ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس عورت کو لے آیا، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت نے ہمارا مال چرایا ہے۔ اب اس عورت کے گھر والے کہنے لگے کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، ہم کچھ دے دا کر کے معاملہ ختم کریں گے، کچھ دیت دے دیں گے، یہاں تک کہ 500 دینار دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور چونکہ اس کے چوری کی سزا جو شریعت نے مقرر کی تھی اس کا ہاتھ کاٹا گیا اس عورت کا۔ سامعین کرام، مسند احمد بن حنبل کے اندر اسی طرح سے یہ روایت ہے، لیکن میں آپ کو بتلا دوں کہ بالکل یہی روایت صحیح البخاری کتاب احادیث الانبیاء باب حدیث الغار، امام زہری عروہ سے اور عروہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ ایک مخزومیہ عورت جس کا نام فاطمہ تھا اس نے چوری کر لی فتح مکہ کے وقت میں۔ اب یہ عورت جو تھی وہ بڑے خاندان کی تھی، بڑے گھرانے کی، بڑا دولت ثروت رہا ہوگا۔ جب اس عورت نے چوری کی تو قریش کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ اتنی بڑی خاندان کی، اتنے دولت مند گھرانے کی عورت ہے، اس کا ہاتھ کیسے کاٹا جائے گا؟ کہا کہ کیسے کیا کیا جائے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے بات کرو، کچھ سفارش کرو۔ کہا کہ کوئی نہیں کر سکتا ہے سوائے اسامہ کے، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے جب سفارش کیا تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے خاندان کی اور بہت بڑے مالدار کی بیٹی ہے یہ، اس کے معاملے میں تھوڑی رعایت کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ناراض ہو گئے اور کہا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود میں سفارش کرنے کے لیے آئے ہو؟ اور اس کے بعد لوگوں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہا کہ تم سے پہلے کے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی کچھ کرتا تھا تو اس کے لیے کوئی قانون نہیں تھا، اور جب چھوٹا آدمی اور کمزور آدمی کرتا تھا اس کے لیے قانون تھا۔ یاد رکھو، اگر آج محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے لقطعت یدہا، تو میں اس کے ہاتھ کو کاٹ لوں گا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اس کے ہاتھ کو کاٹا گیا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری توبہ قبول ہوئی؟ کہا کہ تیری توبہ تو ایسا قبول ہوا ہے کہ تو آج بالکل اپنے گناہوں سے پاک ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے شادی کی، اور کہتی ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہ وہ آتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ضرورت ہوتی تو میں اس ضرورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتی تھی، اور اس عورت نے بڑی اچھی توبہ کی۔ تو یہ جو توبہ ہے، اگر کسی معاملے میں حد ہے اور جب وہ معاملہ حاکم وقت تک پہنچ گیا تو اس کی توبہ صرف ہاتھ کو کاٹنا ہی ہے، یا جو سزا ہے، جو حد ہے، وہ حد لگانا ہی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا والوں کو مخاطب کر کے کہہ دیا، یہ اور بات ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو اپنا قانون نہیں مانا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، جان لو زمین اور آسمان تمام کا تمام اور اس کے اندر تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے، کسی کی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے گا عذاب دے گا، جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو آسان فرمائے، ہم تمام کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو جنت الفردوس نصیب عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔